مانچسٹر میں موومنٹ فار دی رائٹس آف اوورسیز پاکستان کی جانب سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے تمام مسائل پر گفتگو کی گئی۔ تفصیلات تنویر نقوی کی اس رپورٹ میں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی تقریب کا انعقاد مانچسٹر کے مقامی ہال میں ہوا، جس میں پاکستانی قونصلیٹ مانچسٹر کی ویلفیئر اتاشی فضا نیازی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ اس موقع پر چیئرمین موومنٹ فار دی رائٹس آف اوورسیز پاکستان چودھری خالق دیتیوال نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ تنظیم کے صدر چودھری گلفار نے اوورسیز پاکستانیوں سے ایئرپورٹ پر ناروا سلوک پر ویلفیئر اتاشی سے شکوہ کیا، جبکہ فضا نیازی نے تمام مسائل کی حل کی یقین دہانی کرائی۔ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے، اور کونسلیٹ بطور فورن مشن کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم اوورسیز کے مسائل کے متعلق اپنی پٹیشن جمع کروا چکے ہیں، اور اس پٹیشن میں ہم نے صرف 2 ڈیمانڈیں رکھی ہیں ابھی۔ ایک ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ہم جو اوورسیز ادھر ڈیول نیشنل ہیں، ہمیں پاکستان میں الیکشن لڑنے کی ادھر اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ادھر بچے رہتے ہیں اور یہ دن بدن پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کدھر جانا ہے ہالیڈے، تو یہ یہی کہتے ہیں ہم یورپ جا رہے ہیں، ہم ترکی جا رہے ہیں، ہم کسی دبئی جا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں پاکستان جا رہے، تو یہی ان کے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم ادھر کیوں جائیں، نہ ادھر ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے۔ اور ہم نے اس میں ایک سیکنڈ جو اس میں ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ پاکستان سے، جو درخواست کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے جو بچے ادھر ہیں ان کو ادھر پاکستان میں جو جاب کرنے کا وہ حقوق ہونا چاہیے۔ آج موومنٹ فار دی رائٹس آف اوورسیز پاکستانی کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے کچھ مطالبات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، آنے والی نسلیں ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ رابطہ تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ رابطہ، یہ تعلق قائم کرنے کے لیے اپنی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسے منصوبہ جات، کوئی ایسے جو ہے پالیسیز جو ہے وہ اختیار کی جائیں، تاکہ جو ہماری نسلیں ہیں وہ پاکستان کو بھول نہ جائیں۔ دوسرا، جو اوورسیز پاکستانی ہے، خاص کر ڈبل نیشنل جو ہم یو کے میں رہ رہے ہیں، ہم پاکستان میں سے آئے ہیں، یہاں ہم نے محنت مزدوری کی، پیسہ کمایا، سارا پیسہ سارا جو ہے اپنا جو کوئی بھی سرمایہ وہ پاکستان میں بھیج دیا، لیکن یہاں پر ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہاں پر ہمارے بچے جو ہے وہ ہر شعبے میں ملازمت کر سکتے ہیں، یہاں پر ہمیں سارے رائٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ڈیول نیشنل سے نفرت کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو رائٹس یہاں پر مل رہے ہیں، اگر ہمارے بچے یہاں پر ملازمت کر رہے ہیں تو انہیں پاکستان میں بھی جو ملازمت کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ تقریب میں یورپ بھر سے لوگ شریک ہوئے، جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر تنظیم کی کاوشوں کو سراہا۔ آج کا یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو موومنٹ ہے نا، یہ رائٹس اوورسیز پاکستانیز کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو کافی عرصہ سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ایز اے سیکنڈ کلاس سٹیزن تصور کیا جاتا ہے۔ یہ جو آج محفل دیتیوال صاحب نے انعقاد کیا ہے، ہم سب کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل تو پہاڑ جیسے ہیں، اور اب ابتدا ہو گئی ہے۔ ہم خوش ہیں کہ لوگ یہ محفلیں سجا کے اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں، اور نئی حکومت بھی پاکستان میں آ گئی ہے، اس لیے ہم سب پر امید ہیں کہ ہمارے مسائل ایڈریس کیے جائیں گے۔ یہاں ایک ہی مین جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس دوہری شریعت ہے، اس کے لیے پاکستان میں ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ جس طرح یہاں ہم اس ملک میں بستے ہیں، یہاں ہم پر پابندی نہیں ہے، ہم یہاں الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ بن سکتے ہیں، منسٹر بن سکتے ہیں، جہاں کی ہماری پہچان ہے، پاکستانی ہیں ہم، اور پاکستان میں یہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ وہاں جا کر ہم اپنا یہاں سے ووٹ کاسٹ کر سکیں، وہاں پہ جا کر ہم الیکشن لڑ سکیں۔ یہاں جو ہمارے یہاں پہ بچے اچھی ایجوکیشن لیتے ہیں، ان کے لیے ملازمت کا وہاں کوئی بندوبست نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ، پاکستان انویسٹمنٹ کے بارے میں میں بھرپور ملک کی، قوم کی اور حکومت کی جو تائید کرتا ہوں خیالات کی، لیکن اس کے لیے میں جناب عمران خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے سلسلے میں جو ہے تھوڑا سا جو ورک کریں، تاکہ جو اوورسیز پاکستانی جو انویسٹمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو
मसाइल का और मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े। तंजीम के कोई सियासी मकासद नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो जेन्युइन मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। हम वजीर आजम इमरान खान से अपील करते हैं कि वो एक वफद यहाँ भेजे या कोई अपना नुमाइंदा भेजे जो हमारे मसाइल सुने और उनका फौरी तदारक किया जाए। आज हमने जो फॉर ओवरसीज़ के लिए जो कमेटी बनाई है, हमने उनका बाकायदा आगाज़ किया है और मैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ भी ध्यान करें। हमें हर किस्म के यहाँ मसले हैं, PIA का मसला है, अगर वीज़ा लगवाना हो तो हमें तब भी मसला होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि ओवरसीज़ की तरफ ध्यान करें। ओवरसीज़ के लिए ये वो बहुत फ़ायदा है कि जो इधर मसाइल पैदा होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में एयरपोर्ट में मसाइल पैदा होते हैं, उसका भी सब हल करेंगे। और जो बच्चों का ये कह रहे हैं बच्चों के पाकिस्तान में जॉब मिलेगी, तो जॉब का ये फायदा होगा कि बच्चों का लगाव पाकिस्तान में होगा। आज के इवेंट का मकसद यही है कि अपने जो हमारे इधर काउंसलेट है पाकिस्तानी और जिसमें हमारे कम्युनिटी अटैची हैं, उनको अवेयर कराना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ है यहाँ पे आबाद हैं, वो अपने मुल्क से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वो अपने मुल्क में सर्व करना चाहते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर चौधरी गुलफार की जानिब से मेहमान खसूसी फिजा नियाजी को कुरान पाक बतौर तोहफा दिया गया। उसकी तरफ से जो भी रस्में